السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مرزا اسد اللہ غالب، ہم ان کی غزلیں دیکھ رہے ہیں الفاظ کے معنی اور اشعار کی موسیقی تشریح کے ساتھ، اور یہ سلسلہ رک گیا تھا اور آج ہم غزل نمبر 4 سے دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ غزل نمبر 4 کا پہلا شعر ہے کہ دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، ہاتھ سے خاموش کی مانند گویا جل گیا، اور دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ اور تیسرا شعر ہے کہ میں عدم سے پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میں عدم سے پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتش سے بالے ان کا چل گیا۔ تو پہلے شعر دیکھتے ہیں، اس میں مشکل الفاظ: دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا۔ سوز نہاں، سوز کا مطلب آگ ہوتا ہے یا جلن ہے، اور نہاں کا مطلب ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ اس لیے سوز نہاں کا مجموعی مطلب یہ ہوگا کہ وہ درد یا وہ جو جلن جو اندر ہی اندر ہو، ظاہر نہ ہو۔ اور بے محابہ، بے تکلف، بے خوف، بے دھڑک۔ پھر اس کے آتش خاموش، آتش آگ کو کہتے ہیں، خاموش ہوتا ہے دبی ہوئی، یعنی چپ، بے آواز۔ تو آتش خاموش، دبی ہوئی آگ جو بظاہر بجھی ہوئی ہو مگر اندر جل رہی ہو۔ دوسرا شعر دیکھیے: دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ ذوق وصل و یاد یار، اب دیکھیں ذوق، اب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ شوق۔ وصل ہوتا ہے محبوب سے ملنے کی جو شوق ہے، ملنا، وصل ملنا، تو ذوق وصل محبوب سے ملنے کا شوق۔ اور مانند، اب طرح کہہ سکتے ہیں جیسا، یعنی اس کی طرح، چاند کی طرح، چاندنی کی طرح، چاندنی کی مانند، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ اب دیکھتے ہیں مختصر یہ کہ دل میرا سوز نہاں سے محابہ جل گیا۔ اب غالب اس میں کہتے ہیں کہ میرا دل اس سوز سے بے دھڑک، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خوف کے یوں جل گیا ہے کہ یہ اندر ہی اندر مجھے اس نے کھا لیا ہے۔ یعنی میرا دل اس سوز سے جل گیا ہے جو اندر ہی اندر اپنا کام کر رہا تھا، ظاہر پہ کسی کو نظر نہیں آیا، خاموش جو ہے وہ قاتل بن کر اس نے مجھے اندر ہی اندر سے ختم کر دیا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس آگ کی طرح جل گیا ہے، یعنی میرا اندر سوز نہاں، یعنی وہ سوز، وہ درد جو چھپا ہوا تھا، اس نے مجھے اندر سے جلا دیا ہے۔ یعنی جو بظاہر راکھ معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ آگ اس طرح جلا ہے جیسے راکھ ہوتی ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ہی اندر کچھ چنگاری رہ جاتی ہے۔ تو عشق کی آگ کا یہی طریقہ ہے کہ عاشق صبر و ضبط سے کام لیتا ہے اور آگ اندر ہی اندر اسے جلاتی رہتی ہے۔ یعنی آتش خاموش کی مانند، آتش خاموش راکھ، راکھ کے اندر کچھ چنگاریاں ایسی رہ جاتی ہیں کہ اگر آپ اس کو دوبارہ سے آگ تیز کرنا چاہیں تو اس میں سے وہ چنگاری جو ہے، وہ خاموش چنگاری، وہ چھپی ہوئی چنگاری جو ہے، وہ بظاہر ہمیں جو خاک نظر آ رہی ہے، وہ آتش جو خاموش ہے، وہ بھی اس کو جلنے کا کام کر دیتی ہے۔ اور دل میں ذوق وصل یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ کہ دل میں محبوب سے ملنے کا جو شوق تو دور کی بات ہے، اس کی یاد بھی باقی نہیں ہے، جس میں ذوق وصل و یاد یار، یعنی جو دوست کی یاد آتی تھی اور جو دل کرتا تھا اس کے سے ملنے کا، اب وہ جو ملنے کا دل تھا، اب تو اس کی یاد بھی نہیں آتی، اور ملنے کی خواہش رکھنا تو دور کی بات ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑھ کر قیمتی اور عزیز متاع تھی۔ گویا اس گھر میں ایسی آگ لگی ہے، آگ اس گھر میں لگی ایسی، میرے یعنی دل کا جو کارخانہ ہے، دل کا جو خانہ ہے، جس میں ملنے کا جو شوق تھا، ہماری یاد رہتی تھی، اب وہاں کچھ بھی نہیں، ایسی آگ لگی ہے، اس سونے نہاں نے اس کو ایسا جلایا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ عشق کیا ہوا
جس میں محبوب کی یاد اور وصل کا شوق بھی سلامت نہ بچے۔ وہ ہے ہوا کہ یہ دونوں چیزیں عشق کا مرکز اور نصب و لعن ہے۔ اس سلسلے میں شعر کی دو تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ اول، نفس عشق کی فرمانرانی نے دل میں اتنا غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ محبوب کی یاد اور وصل کے شوق کے لیے گنجائش ہی باقی نہیں رہی، گویا دل سراپا عشق بن گیا ہے، یعنی رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کی مسلسل بے اعتنائی، سنگ دلی سے عاشق کی مایوسی اور نا امیدی جو ہے وہ آخری حد تک پہنچ گئی، جس کے بیان کے لیے عاشق کو زیادہ مؤثر صورت یہی نظر آئی کہ جو چیزیں عشق کی جان ہوتی ہیں، یعنی محبوب کا وصل کا شوق اور محبوب کی یاد، یہی دو چیزیں مرکز ہیں عشق کا، بلکہ عاشق کا نصب العین یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں جو عشق کی جان ہیں، انہی میں وہ ہوم قرار دے لے دے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مایوسی ایسی صورت اختیار کر چکی ہے کہ جس کے پیش نظر میرا جو ذوق وصل تھا اور جو یاد یار کا وجود ہی محل نظر رہ گیا، یعنی وہی بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ تو یہ دو صورتیں ہم اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اول، سب سے عشق کی جو غلبہ ہے وہ محبوب کی یاد پر اور اس کے ملنے کے شوق پر اتنا غالب آ گیا ہے کہ اندر جو ہے وہ عشق ہی عشق رہ گیا ہے۔ محبوب، اب جب محبوب کے ملنے کا شوق تبھی ہوگا جب محبوب سامنے نہیں ہوگا۔ اب جب خود سراپا محبوب بن گیا ہے وہ دل، تو پھر اس کی یاد اور اس کے وصل کا کہاں شوق اور کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری کہ نا امیدی اور مایوسی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس نے محبوب کے ذوق وصل کو اور یاد یار کو بھی نظروں سے اوجھل کر کے رکھ دیا ہے، یعنی اس کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ اب تیسرا شعر، میں عدم سے پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتش سے بالے عنقا جل گیا۔ اب عدم عالم فنا، میں عدم سے پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، عدم ہوتا ہے عالم فنا، اور آہ آتش، آہ کا لفظ دکھ، درد یا کرانے کے آواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آتش آگ کو کہتے ہیں، اس طرح آہ کی آگ کہہ سکتے ہیں۔ اور بالے عنقا، عنقا جو ہے وہ ایک عنقا کا پر، بالے عنقا اردو مطلب ہے عنقا کے پر یا عنقا کا پر۔ عنقا ایک افسانوی پرندہ ہے اور جو کہ وہ طاقتور مانا جاتا ہے، اس لیے بال کے عنقا سے مراد عنقا پرندے کا پر یا اس کے پروں کے برابر بات ہو رہی ہے۔ تو اس شعر کا دیکھتے ہیں مطلب کہ میں عدم سے پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتش سے بالے عنقا جل گیا، میں عدم سے بھی آگے نکل گیا ہوں، یعنی اس درجہ معدوم ہو گیا کہ عدم بھی میرے مقام کے تعلق میں وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ میں عدم سے، عدم ہوتا ہے، عدم کیا ہے وہ کہ عالم فنا، تو کہتے ہیں میں عدم سے بھی پرے ہوں، عالم فنا جس کو کہتے ہیں میں اس سے بھی آگے جا چکا ہوں، ورنہ اے غافل بارہا، ورنہ اے کم علم، کئی بار میری آہ آتش سے، کہ میری جو آہ تھی، میری جو آہ کی جلن تھی، میری جو آہ کا یہ اثر تھا، میری آہ اتنی پرس اثر تھی کہ میرے دل میں آگ برسانے والی جو آہ اٹھتی تھی اس سے عنقا کے پر جل جاتے تھے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ عنقا جو ہے ایک افسانوی پرندہ ہے کہ جو بہت بڑا اور طاقتور مانا جاتا ہے، اس لیے بالے عنقا سے مراد عنقا پرندے کا پر یا اس کے پروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لفظ بالے عنقا کو مطلع شعرا نے اپنے اشعار میں استعماراتی طور پر استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کے ایک شعر میں آہ آتشی کے ساتھ اس کا ذکر ہے، جس سے مراد ہے کہ ان کی آہ کی شدت اتنی ہے کہ اس سے عنقا کے پر بھی جل جاتے ہیں۔ مطلب میں تیرے عشق میں فنا ہونے کے بعد عدم سے، فنا سے بھی پرے کوئی ایک ایسی حالت ہے کہ وہاں پہ پہنچ چکا ہوں، ورنہ میری آہ میں اتنا اثر ہے، میری آہ میں اتنی شدت ہے کہ اس سے عنقا کا پر بھی جل جاتے ہیں۔ تو جی غالب کی غزل نمبر 4 کے اشعار 1 تا 3 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر اس سے آگے والے اشعار دیکھیں گے۔ چلنے سے پہلے دوبارہ سے یہ اشعار کہ دل میرا
سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا، دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں۔ آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، اور میں عدم سے پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتش سے بالین کا جل گیا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔